أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين کتاب ماننے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز یہ نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا یعنی روز جزا کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا اور بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیت سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کی دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے، دید یعنی دیکھنے سے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ سورہ المطففین ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ میں نے 10 آیتوں کی تلاوت کی اور پورے سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ مطففین کے معنی ہیں ڈنڈی مارنے والے۔ یہ جو ہے کوئی اور چھوٹا ہلکا سا نقصان دینے کے معنی میں آتے ہیں، یعنی اگر ترازو سے کوئی آدمی کسی کا ناپ تولتا بھی ہے تو کتنا تھوڑی سی شکر بچا لے گا، تھوڑی سی چیز، بہت تھوڑا گھاٹا وہ دیتا ہے، لیکن مستقل یہ گھاٹا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ بہت بری بات ہے۔ یہ سورہ رحمان میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ ساری دنیا کو جو ہے میزان میں پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، تو انصاف کے ساتھ ترازو کو تولو، ناپ کو جو ہے پورا کرو، اور اس میں گھاٹا ہرگز نہ دو ترازو کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے
और पहले के लोगों में रहा है। मक्का में ये आयतें नाजिल हुई हैं, मक्की आयतें हैं ये, तो उस वक्त ईमान के साथ ये भी बताया गया कि अगर आखिरत का यकीन आदमी के दिल में है तभी आदमी इस तरीके के बिजनेस में बुरे काम करने की कोशिश से बच सकता है। तो इसको यहाँ इसका उन्वान, इसका जो समझाने का मकसद है पूरे सूरे का, वो भी आखिरत की तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। अब यहाँ बताया लेने के पैमाने इनके अलग हैं और देने के पैमाने अलग हैं। अब समझ जाइए कोई आदमी ऐसा है कि नहीं, बहुत परवाह नहीं करता, लेते वक्त भी वैसे ही लेता है, देते वक्त भी वैसे ही लेता है, तो समझ में आता है उसके अंदर थोड़ा इंसाफ है। वो जिस नाप से ले रहा है उसी नाप से वापस भी कर रहा है, जैसे खुद तोल रहा है वैसे दूसरों से भी ले रहा है। दूसरा ये है कि खुद तो कम ले ले मगर दूसरों को जो है ज़्यादा दे दे, ये एहसान का मामला कहा जाएगा। लेकिन जब दूसरों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, वहाँ कमी नहीं करते, उस पर जो है दरगुजर से काम नहीं लेते, और जब खुद देते हैं नाप कर या तोल कर तो उसके अंदर जो घाटा देते हैं, ये बहुत बुरी सिफत है किसी भी माशरे के लिए। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठा कर लाए जाने वाले हैं? यानी इनको यकीन नहीं है इस बात का, ये इसलिए कर रहे हैं कि क़यामत का दिन जो बहुत बड़ा है, बहुत, एक तो अपने मर्तबे के हिसाब से भी बड़ा है कि उस दिन आखिरी फैसला होने वाला है। दूसरा ये है कि सारी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान जो पैदा होगा वो सबके हिसाब का दिन है, और एक बहुत बड़ा दिन है। बताते हैं कि 50,000 साल के बराबर भी वो दिन होगा, एक दिन अल्लाह के पास का जो गिना जाता है, तो एक बड़ा दिन है वो। उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, और वो दिन होगा जब अल्लाह के सामने सब के सब जो है सारे आलमों के परवरदिगार के सामने सब खड़े हुए होंगे। हरगिज़ नहीं, यानी इनका ये सोचना कि हमारी डंडी मारने से क्या होता है, ये सही नहीं है, हरगिज़ नहीं। यकीनन बदकारों का नामा आमाल कैद खाने के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन, और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो कैद खाने का दफ्तर? वो एक किताब है लिखी हुई। अब बताया यार कि कैद खाने का दफ्तर है। बहुत से मुफस्सिरीन ने ये लिखे हैं कि जो गंदी अरवा रहेंगी, गुनहगार अरवा रहेंगी, उनको एक कैद खाने में रखा जाएगा, वही इनका वो दफ्तर भी होगा। दूसरी जगह कैद खाना यानी कोई चीज़ कैद करना, मुक़य्यद हो जाना। तो अगर आप अल्फाज को प्रिंट करके अगर बुक में डालते हैं तो वो महफूज हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, अल्फाज कैद हो जाते हैं हर्फ की शक्ल में, और वो जो है हमेशा किताब में रहते हैं। तो इससे वही समझ में आती है बात कि उनका किताब है, क्या है ये सिज्जीन, ये वो लोगों का दफ्तर जो नामा आमाल है, ये दफ्तर है उनके आमाल का, जिसे सिज्जीन कहा जाता है, और ये एक लिखी हुई किताब है। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं। उस दिन तबाही है, आज भी उनको नुकसान ज़रूर हो रहा है, आज की फजीती तो हो ही रही है उनकी, लेकिन आखिरत के दिन बहुत ही बुरा उनका मामला जो होने वाला है, जो आखिरत के दिन से, बदले के दिन से, मालिक यौमिद्दीन में जो दीन है, बदले का दिन, जज़ा का दिन, जज़ा और सज़ा का दिन, उससे वो इनकार कर रहे हैं और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। बताया कौन नहीं, आखिरत को कौन नहीं मानता, प्रलय के दिन को कौन नहीं मानता? तो वो शख्स नहीं मानता जो हद से गुजरना चाहता है, हुदूद की पाबंदी नहीं करना चाहता। अब उससे कहा जा रहा है कि हराम का मत खाओ तो चलाओ, हराम के काम मत करो तो चले जा रहा है। हराम और हलाल की हुदूद का पास नहीं रखना चाह रहा, वो हद ही नहीं खींचना चाहता कहीं, एकदम बिल्कुल शुतर बेमहार के तहत, जैसा बगैर रस्सी का जो जानवर अगर घूमता फिरता है, इस तरीके से वो घूमना चाहता है। दूसरा बदअमल है, उसके सारे काम बुरे हैं, तो अब वो क्यों समझेगा, बुरे काम समझ के क्यों कहेगा कि मुझे इसका बदला मिलना चाहिए? एक तो वो हद से गुजरा हुआ है, बुरे अमल कर रहा है। तो ऐसा शख्स जो है समझ जाइए कि जज़ा और सज़ा के दिन पर ईमान नहीं लाता, उसको नहीं मानता। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियाँ हैं। जब उनको नेक बात बताई जाती है, समझाई जाती है, तो कहता है कि अरे पहले के लोगों ने क्या किया है,
कुछ लोग अच्छे रहना, कुछ लोग बुरे रहना बोल के लिख दिए बस कि ऐसा जन्नत है जिसमें डाल दिया जाएगा, दोज़ख है डाल दिया जाएगा। सही बात नहीं है ये बस एक कहानियां हैं जो लोग एक दूसरे को सुनाते भी आए। अब किसने देखा जन्नत, किसने देखा दोज़ख? इस तरीके की वो बातें करता है। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। ये कब होता है? जब इंसान बुरे अमाल करता है तो एक जंग लग जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई कि कोई भी आदमी एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक छोटा सा धब्बा लग जाता है। अब अगर वो तौबा करे, गिड़गिड़ाए, खुदा से माफ़ी मांगे तो धब्बा धुल जाता है। फिर दूसरा धब्बा लगता है, तीसरा धब्बा लगता है। अगर वो न माने तो धब्बे लगते ही जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल काला पड़ जाता है। फिर उसमें कभी भी हिदायत दाखिल नहीं हो सकती। कहीं कुरान मजीद ने इसी को मोहर लगाना कहा है कि उनके दिलों पे मोहर लग जाती है। अब ऐसे आदमी को नहीं हिदायत नहीं मिलती, तबाही में जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को यही दुआ की थी, बदुआ की थी कि 950 साल समझाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह, अब इसमें से किसी को तो हिदायत न दे और किसी के घर को तो बाकी मत छोड़। क्यों मत छोड़? इनका दिल इतना काला हुआ है कि जब भी ये कुछ काम करेंगे तो नेकी से रोकने का ही काम करेंगे, और अगर इनकी कोई औलाद भी पैदा होगी तो वो भी बदअमल पैदा होगी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसा करेंगे कि वो पूरे के पूरे जो है बदअमल हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोरोना का मामला आजकल आ रहा है, पहले टीबी का था कि अगर छोटी सी बीमारी है जल्दी से मालूम हो गया, आप दवाखाने में गए, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन आप छुप कर बैठे, उसको बढ़ाते रहे, 5-7 दिन गए, पूरे फेफड़े खराब हो गए आपके। आप गए तो देखिए अब वो ऑक्सीजन का वेंटिलेटर भी नहीं मिलता है। फिर ऐसे लोगों की खबर आती कि साहब खत्म हो गया, खत्म ही हो जाता। पहले टीबी भी ऐसी थी, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज। अगर पहले दूसरे स्टेज में गए तो बच जाते थे, तीसरे स्टेज वगैरह में गए तो कहते थे कि टीबी अब तीसरे स्टेज में गई, सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते थे। तो हिदायत का मामला भी ऐसी है। अगर इतना बदअमल हो गया कि कोई बात उसके दिल में नहीं जा रही है तो कहा कि उसके दिलों को जंग चढ़ गया है उनके, जिसके नतीजे में अब उनको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब के दीद से महरूम रखे जाएंगे। ये जो कह रहे हैं नहीं, बल्कि क़यामत में क्या होगा, एक पर्दा होगा, महजूबून, ये इनको छुपाया जाएगा, हिजाब होगा, अल्लाह को ये देख नहीं सकेंगे, वहाँ अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेंगे। उस खुदा का जिसने पैदा किया है, सबसे बेहतरीन नेमत जो आखिरत में मिलने वाली है, जबकि जन्नत में सब चले जाएंगे। अल्लाह कहेगा मैंने सब दिया तुमको, तो सब कहेंगे कि हाँ दे दिया तूने, जो कुछ नेमतें थी उससे ज़्यादा बढ़कर दिया है, हमारे अमल भी ऐसे नहीं थे, तूने तो एहसान का मामला फरमाया। अल्लाह कहेगा कि मैं क्या इससे अच्छी चीज़ मैं तुम्हें ना दूँ? अब तो सब परेशान हो जाएंगे। जन्नती कहेंगे इससे अच्छी क्या चीज़ है? अल्लाह अपना पर्दा हटा देगा, बस उसके नूर को जो देखेंगे लोग तो जन्नत की कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, बस वो सिर्फ खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने में जो लज्जत है वो किसी और चीज़ में नहीं। जैसे यहाँ भी हमको जिससे मोहब्बत है उसकी तरफ देख लें आप, तो फिर सारी चीज़ें आपको, कोई नज़ारा आपको उसके मुकाबले में नज़र नहीं आ सकता। तो कहा कि जब खुदा का नज़ारा होगा तो ये नज़ारा जो है से ये लोग महजूब रखे जाएंगे, छुपा कर रखे जाएंगे और उससे महरूम जो है ये लोग रखे जाएंगे। फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। इसके बाद है, पहले तो नज़ारा नहीं होगा इनको, और इसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसे तुम झुटलाया करते थे। फिर उनको बताया जाएगा अब जल रहे हैं ना, कैसा मज़ा आ रहा है। अल्लाह ने कहा कि अब जलने का भी मज़ा चखो। बार बार अल्लाह ने कहा मेरे अज़ाब का मज़ा चखो। मज़ा है ये भी तुम्हारा कि तुमको बड़ा मज़ा वहाँ आता था और तुम झुटलाते थे, तो अब तो यकीन आया ना, ये आग है जो दिलों तक पहुँच रही है, जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद करके तुमको रख दी गई है। तो अब समझ में आ गए? हरगिज़ नहीं। फिर फरमाए इनकी बात गलत है कि ये समझ रहे हैं कि जो लोग नेक काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई मौका है ही नहीं। तो उनके लिए कहा गया बेशक नेक आदमियों का नामाया अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में होगा। कल्ला, यहाँ जो बात बताई गई वो ये है, कल्ला इन्न किताबल अबरारी लफी इल्लियीन, बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में इनका नामाया अमाल होगा, नेक लोगों का। ये भी एक नामाया अमाल है। फिर इसके बाद यहाँ भी फरमाया गया वमा अदरा का मा इल्लिय्यून, और तुम्हें क्या खबर कि वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है।
ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کتاب مرقوم، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، یشہدہ المقربون، کہ اس کی نگرانی اتنا زبردست ہے، پہرے میں رہتا ہے۔ دیکھیے اب کورٹ میں جو کیسز چلتے ہیں نا، بالکل اندر سے مثل وغیرہ بالکل محفوظ رہتی ہے، کبھی بھی جائیے آپ اس کی آپ کو کاپی ملتی ہے۔ یہی ان کا ہے کہ انصاف پسند ہوتے، 20 سال پہلے کا بھی کیس آپ کا چلا ہوا ہے، آج بھی آپ کو اس کا پورا ریکارڈ ملے گا، پورا محفوظ رکھا جائے گا۔ کہیں غلطی ہوتی ہے انسانوں کے اندر، بات الگ ہے، لیکن آخرت میں یہ جو اعمال نامہ ہیں یہ بہت غیر معمولی۔ دوسری بات یہ کہا کہ مقرب جو اللہ کے فرشتے ہیں اس پہ گواہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کہانیاں بہت اچھی لگیں گی، جیسے ہم سنتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے ایک افسانے میں، کیا ہوتا ہے ایک فلم میں، کیا ہوتا ہے ایک ہیرو کی کہانی ہوتی ہے کہ وہ کیسے مجبوری میں تھا، کیسے اس نے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، کیسا ہوا۔ کبھی وہ مرد بھی ہوتا ہے کیریکٹر، کبھی خاتون بھی وہ کیریکٹر ہوتی ہے، تو لوگ سب جھوم جاتے ہیں۔ ایسی کتنی کتابیں ہیں، کتنے لوگ دنیا میں بھی ایسے گزرے ہیں۔ ارے وہ اکبر بادشاہ، اس کا بھی پڑھنا چاہیے، اورنگزیب کیسا گزرا ان کو بھی دیکھنا چاہیے، شیواجی راجا تھے ان کی کہانی کیا ہے، یہ جیوتی راؤ پھولے تھے انہوں نے کیسا یہ سنگھرش کیا تھا۔ تو ایک مزہ ہے وہ پڑھنے میں بھی، شاہو مہاراج ہے، الگ الگ ہیں یہاں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ جب نیک لوگوں کے دیکھیں گے تو بس پڑھتے رہ جائیں گے، کہیں گے کیا زندگی جی انہوں نے، کیا مقابلہ کیا ہے انہوں نے، واقعی صحیح ہیرو تھے کہ انہوں نے کبھی جو ہے نا شیطان کے سامنے اپنا پاسا نہیں پلٹا، اور کبھی جو ہے وہ جھکے نہیں باطل کے سامنے، ہمیشہ حق کے لیے یہ لوگ جو ہے کام کرتے رہے۔ تو وہ بلند مقرب فرشتے جو ہے اس نامہ اعمال کو پڑھتے بھی رہیں گے۔ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ بہت ہی زبردست یہاں پر لکھا گیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں رہیں گے، علی الارائک ینظرون، ان کے یہ جو صوفہ سیٹ ہیں وہ اونچے اونچے ہوں گے۔ مسندیں جو ہیں، صوفہ سیٹ بھی آپ دیکھتے ہیں کیسے اونچے ہوتے ہیں، تخت اس سے بھی اچھے ہوں گے، بلکہ کئی تفسیروں میں تو ایسا آیا ہے کہ بس وہ جیسا اوپر لے کر جاتے ہیں آپ کے پاس لفٹ وغیرہ چلتی ہے، اس قسم کا بھی ہوگا کہ وہ بیٹھنے کا اوپر جا کر آدمی برابر ٹھہرے گا تو وہ لفٹ وہاں تک پہنچ جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تخت نشین جو ہے ہو جائیں گے۔ کہا کہ وہاں بیٹھ کر یہ نظارے کر رہے ہوں۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم ان کو دیکھو گے ان کے چہرے حشاش بشاش، جیسے کھاتا پیتا رہتا ہے تو لوگوں کو صاف سمجھ میں آتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں صاحب بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی دکھ ہی نہیں معلوم۔ کیا معلوم ہے ان کو دکھ ہے، اور جس کو دکھ اور پریشانی رہتی ہے تو ان کے چہرے آپ دیکھیے، چاہے مرد ہو خاتون ہو، کتنے سکڑے ہوئے رہتے، کیسے رہتے، صاف سمجھ میں آتا ہے ان کی زندگی بہت مشکل میں ہے، کئی مسائل میں یہ جو گھرے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ ان کے ایسے ہوں گے، چہرے خوش و خرم بھی ہوں گے، نعمتوں میں بھی ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پلایا جائے گا مہر بند شراب، یعنی کہ جیسا اس کی پیکنگ ہوتی ہے، پہلے پوسٹ آفس میں ڈالتے ہیں تو کوئی خط وغیرہ اس کے اوپر ایسا لا کے ایک سیل لگا دیتے، سیل بند ہو جانا، اس کے اوپر سیل لگتے ہیں، پیک کرتے ہیں۔ آج بھی بڑی مہنگی شراب ہے تو اس کو سیل لگاتے ہیں، پھر وہ پارٹیوں میں وغیرہ ایک دم کھولتے ہیں تو اس میں سے جو ہے بالکل پہلے پھیس آتا ہے، یہ آتا ہے، پھر اس کو پارٹی سمجھ کر جو ہے منایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے ایک جگہ تو یہ ہے کہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی جنت، لیکن اس سے خاص شراب ہے یہ مہر بند شراب جو ہے اس میں رکھی جائے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، یعنی مسک کی مشک کی مہر ہوگی، خوشبو ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیسی گاڑی لائی، میں اس سے اچھی گاڑی لانے والا ہوں، انہوں نے کیسا گھر بنایا، میں اس سے اچھا گھر بنانے والا ہوں، انہوں نے کون سے ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا تھا، میں اس سے بڑے ہوٹل میں جا کر کھانے والا ہوں۔ یہ جو بازی لے جانا چاہ رہے ہیں آپ، تو بازی اس شراب کی لے جائیے،
یہ ہے وہ بازی لینے کا. یہ بہت اونچے درجے کے لوگوں کو یہ مہربند شراب عام پلنے والی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود چاہ رہا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خواہش کرنے والوں کو، بازی لے جانے والوں کو اس کی کرنا چاہیے. اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو مشک کی جو ہے مہر لگائی جائے گی. دوسرا مفسرین نے مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ایسی خاص شراب ہوگی کہ جب اس کو پئیں گے لوگ تو بہت ہی لذیذ ہوگی، غیر معمولی. اور جب اس کا ڈکار آئے گی تو وہ اس سے مشک کی خوشبو آئے گی. یہ بات بتائی گئی. یعنی کہ یہاں کی شراب تو بڑی گندی ہوتی ہے. کوئی بھی شراب ہے، لوگ دیکھیے بتاتے ہیں ڈراموں میں وغیرہ، تو بڑا منہ بنا کر پیتا ہے، وہ بڑا گھٹ کر کے کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے سوڈا الگ ملاتا ہے، پانی الگ ملاتا ہے، اس کو پتلی بھی کرتا ہے. لیکن جب وہ زیادہ غم میں رہتا ہے تو بتاتے ہیں تو ابھی ملانے سے پہلے اٹھا کر پی لیتا ہے. تو انہیں بولتا ہے کہ سمجھ جاتا ہے کہ بہت بڑی، اور بالکل اس کے اندر سڑانت کی بو رہتی ہے، گلے میں چرچراہٹ ہوتی ہے، اور پیتے کے ساتھ بالکل بتاتے لوگ ایسا کہ بہت برا منہ کر کے تھوڑی دیر وہ ایسا ٹھہرتا ہے، اس کے بعد اس کو نشہ چڑھتا ہے. مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہ تو بالکل شربت سے بھی بہترین ہے، ایسی لذت دے گی کہ پوچھو مت. اور ایسی اس میں نہ آدمی دماغی طور پہ خراب ہوگا اس کا دماغ، اور نہ اس کی صحت متاثر ہوگی. قرآن نے دوسری جگہ یہ بات بھی فرمائی ہے. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. تسنیم کہتے ہیں اونچی جگہ. اونچی جگہ سے جو بہتا ہوا چشمہ پانی آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے تاکہ اس کا مزہ الگ ہو جائے، تھوڑا سا ڈائلوٹ ہو جائے، تھوڑا سا جو کانسنٹریٹ اس کے اندر زیادہ ہے. آپ اپنے مزاج کے حساب سے اس کو ملانے کی جو ہے کوشش کریں. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں. مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، مجرم لوگ جو ہیں وہ ایمان والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں ہمیشہ. جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. یعنی کہ یہاں بات بتائی گئی نہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں کے اشارے کرتے دیکھے نہیں یوں مار کے. یہ ہیں وہ لوگ جنت میں جانے والے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت دینے والا ہے، اور وہ ہے جنت نہیں ہے نہیں معلوم. تو ان کو تو یقین نہیں تھا کافروں. وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا، جیسے کہ ٹنگل اڑانا بولتے ہیں، ایسا سارے مسلمانوں کا، یہ عقیدہ رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. اپنی گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. یعنی یہ لوگ ستاتے بھی تھے، لنچنگ بھی کر دیتے تھے، اور پھر گھر میں جا کے بڑے شان سے بولتے تھے ایسا کر دیے، اس کو پکڑ لیے، اکیلا تھا وہ، مجبور تھا، ہم نے سب مل کے مار دیے، ایسا مارے، انہیں ادھر سے مارا، ادھر سے لات مارا، ادھر سے بال کھینچا، یہ سب. اور مزہ وہ بھی، وہاں کی ان کی عورتیں بھی ہنس رہی ہیں، ایسا کر دیے کیا، وہ بے دینوں کو تم نے ایسا مارے. وہ یہ سمجھتے تھے یہ ادھرمی ہے، انہوں نے دھرم بدل لیا ہے اپنا، یہ غلط راستے پہ چل گئے ہیں، یہ ان کا خیال تھا. اور اس لیے وہ جو ہے مارتے تھے مسلمانوں کو اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور کہتے تھے یہی بہک گئے. اچھی زندگی ہے، یا کھانا چاہیے، لوٹنا چاہیے، مارنا چاہیے، جو پیسہ جہاں سے ملا مست دنیا میں مزہ کرنا چھوڑ کر، نہیں ہم شراب نہیں پیتے، ہم وہ عورتوں کو نہیں چھیڑتے، ہم وہ غلط کام نہیں کرتے، ایسا کر کے اپنی زندگی کو پورا متاثر کر رہے ہیں. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہے اور دوزخ ہے. بس ان کی باتوں میں یہ آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ برے کام نہیں کر رہے ہیں اور اپنی زندگی خواہ کو متاثر کر رہے ہیں. ہم کو دیکھو ہم دنیا میں کیسا مزہ کر رہے ہیں، جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس طریقے کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. کہا کہ ان کو نگران نہیں بنایا ہے کہ انہوں نے دین بدل دیا، کیا وہ خدا کی عبادت کیسی کر رہے ہیں. بھئی وہ اپنے دھرم پہ چل رہے ہیں، تم اپنے دھرم پہ چلو. وہ غور کر رہے ہیں، ہاں ڈسکشن کرو آپس میں، ایک دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرو، مگر اتنا کہ کوئی کسی دھرم پہ چل رہا ہے اس لیے اس کو ستایا جائے، اس کو مارا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے. دین نے دیکھیے، اسلام نے بھی بہت روکا ہے. مسلمانوں کو بھی ایسی چیزوں سے بہت رکنا چاہیے، کسی کے دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن ان کی ٹنگل اڑانا، کسی ان کے مذہب کی دیوی دیوتاؤں کا کرنا، قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ ان کو برا نہ کہو، ہوگا الٹا یہ ہوگا کہ وہ پھر خدا کو جو ہے برا کہیں گے.
اس لیے پورے ریسپیکٹ کے ساتھ ایک افہام و تفہیم کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے. اب جس کا دل چاہے یہ ہدایت ہے، اب جس کا اما شاکر ہو وہ اما کفورا، جو چاہے شکر ادا کرے اس کو لے کر، اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، یا تو پھر انکار کرے. اس کو دونوں موقع باقی ہیں. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. کہا کہ آج جو ہے نا، آج مسلمان ہیں، کل ان کی باری تھی، آج مسلمانوں کی باری ہے. اونچے اونچے تختوں پہ، صوفہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور یہ سارے کافروں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، کیسا دوزخ میں ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے. یہ سب نظارے وہ کر رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یعنی ثواب مل گیا نا. وہ یہ سمجھ کے تو ستا رہے ہیں یہاں پر کہ یہ لوگ ادھرمی ہیں، اور ہم جو کریں گے تو ہم کو بہت، ہمارے دھرم کے انوسار ہم کو جو ہے بہت ثواب مل رہا ہے، ہم کو پنیہ مل رہا ہے یہ کام کرنے کے اندر. ان کو گالی دینے میں، ان کے دین کو برا بولنے میں، ان کے پیغمبر کو برا بولنے میں ہم کو بہت ثواب مل رہا ہے، ایسا سمجھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ سوالیہ نشان بتایا ان کو کر کے کہ مل گیا تم کو یہ ثواب اور بدلہ مل گیا. یعنی گناہوں کے پاداش میں آج جو تم کو جہنم ملی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ تم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور جو خدا نے تم کو پیدا کیا تھا، ساری نعمتیں دی تھیں، اس کو کبھی آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کے بارے میں غور فکر نہیں کیا، اس کی طرف آپ پلٹے نہیں عبادتوں کی طرف، بلکہ گناہ کا کام ہی آپ کرتے رہے. اس طرح یہ سورہ المطففین جو ہے یہاں ختم ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.